ہیں پاور آف استغفار کی۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک امام احمد بن حنبل کی میں حدیث بتاؤں گا، اور اس کے اندر ان کے پاس ایک فریادی آیا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس اپنا پیسے نہیں ہیں، میرے پاس روزگار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میرے بارشیں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا جی میں بے روزگار ہوں، روزگار نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے پاس بیٹے نہیں ہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، آپ نے کہا جب تک 10 استغفار جب تک پڑھنا ہے جب تک تیرے پاس 10 بیٹے نہیں ہوں گے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میری شادی کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا استغفار پڑھا کریں۔ تو آج کے اس لیکچر میں نے استغفار کی تسبیح آپ کو لے کر آیا ہوں۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اس کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 10 میں آپ کو دکھانے والا ہوں سورہ نوح کی، جس میں اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر میں نے نکالی ہے 10، اور یہ اپنا سورہ نوح جو ہے 29ویں پارے میں ہے۔ تو اس کی اگلی ایک نیکسٹ آیت بھی دیکھتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ یہ قرآن پاک سے میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں تفسیر۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ اگلی آیت ہے اس کی سورہ نوح کی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ہے سورہ نوح کی آیات۔ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ اللہ سے ایک اچھی پازیٹیو وائبز رکھنے چاہیے۔ وقت خلقکم اتوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا، کیونکہ انسان ایک سب سے پہلے ایک نطفہ تھا، نطفے سے ایک لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر وہ ایک مکمل انسان بنا گیا، پھر اس کو ایک اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کوتاہیاں گناہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پروردگار سے استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمیں وہاں سے روزگار عطا فرمائے گا اور ہمارے وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور ہمیں وہاں سے اللہ تعالیٰ عزت دے گا جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ تو سورہ نوح کی آیت ہے، تو یہ میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا۔ تو ایک یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ ایک استغفار یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اچھا، ایک تو یہ آیات بھی آپ قرآن پاک کی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار ہی ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ سادہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ امام حنبل کی حدیث سے میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ امام حنبل کی حدیث، امام حنبل استغفار کی حدیث، یہ میں ابھی آپ کو ریفرنس دکھاتا ہوں۔
اتنا استغفار کرو شیطان تھک کر کے بیٹھ جائے. استغفار والا نامہ اعمال خوش بختی کی علامت ہے. استغفار والا نامہ اعمال منور ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کی نسبیت سے میں نے آپ کو یہ استغفر اللہ کی تسبیح کے بارے میں بتایا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی. یہ حدیث آ گئی ہے ہمارے پاس. یہ زندگی کے مختلف سنہرے واقعات، یہ کتاب ہے جی پوری. یہ امام حنبل کی کتاب بنائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ زندگی کے مختلف سنہرے واقعات. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن اجمعین. آپ کہیے بھلا دیکھیے تو اگر تمہارا پانی نیچے گہرا چلا جائے کون ہے تمہارے لیے صاف پانی لائے گا. تو یہ کافی زبردست بک ہے جی. تو استغفار سے آپ کی مدد کی جائے گی. اچھا اچھا، یہ استغفار کی برکات اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں. جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اس طرح کا رزق فراہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. توبہ استغفار کی 10 احادیث ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں ہی کیوں نہ ہوں. میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی ہر بھرپور مغفرت کر دوں گا. تو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بڑے بتائی ہیں، یہ آپ کو دکھائی ہیں. جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قسم فقر سے کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتی. استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو بہترین استغفار تو یہی ہے کم سے کم دن میں 100 بار ضرور کیا کریں. ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے نجات ملے گی. ہر قسم کی مصیبت سے نجات ملے گی، ہر قسم کی پریشانی سے تنگی سے آفت سے نجات ملے گی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ سادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت پیاری دعا ہے. رمضان المبارک کے عشرے میں رمضان میں عام دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بہترین استغفار ہے. یہ استغفر اللہ سادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. ہر قسم کی مشکلات اور پریشانی سے نکلنے کا واحد حل استغفر اللہ ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میری پسند آئی. اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.